اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد صاد باب الفاعل مرفوع كقام زید ومات عمرو۔ آج الحمدللہ ہم جزء ثانی کتاب قطر النداء شروع کر رہے ہیں، تو اس کی جو پہلی بحث ہے وہ باب الفاعل سے ہے۔ یہاں سے مصنف شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے مصنف نے مبتدا اور خبر کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے ابواب نواسخ جو کہ 3 تھے اس کو ذکر کیا، جو اس کے متعلقات میں سے تھے مبتدا و خبر کے۔ پھر جب یہ بات ختم ہو گئی مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ، تو مصنف شروع کر رہے ہیں باب فاعل کو، اور اس کے بعد اسی باب فاعل کے جو متعلق ہے، اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بیان کریں گے، وہ ہے نائب فاعل۔ اور اس کے بعد جو ہے باب تنازع کو بھی ذکر کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے متعلق باب اشتغال کو بھی مصنف ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے مصنف جو ہے فاعل کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اسم صریح او مؤول به اسند الیہ فعل او مؤول به مقدم علیہ بالاصالہ واقعا منہ او قائما به۔ یہ تعریف ہے۔ اس سے پہلے جو علماء نحویین نے جو تعریف کی ہے فاعل کی، وہ یوں بیان کیا تھا، جس سے فعل صادر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ تو مصنف کے نزدیک وہ جو تعریف عمومی ہے، جو عام نحویین کی جو تعریف ہے جس سے فعل صادر ہو اسے فاعل کہتے ہیں، یہ اس کو نہیں مانتے، وہ اس پر اشکال کرتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ جو ہے مصنف نے ایک لمبی تعریف کو ذکر کیا جو 1.5 سطر پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر جب آپ غور سے مطالعہ کریں گے، بحث کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تفکر کریں گے، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تعریف جو ہے بہت سارے اشیاء کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں جو دوسروں کی تعریف اس کو شامل نہیں کرتے، اور بہت ساری ایسی چیزیں اس کو خارج کرتے ہیں جو دوسرے تعریفوں میں اس کے اشتباہ ہوتے کہ وہ اس چیز میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ احسن۔ تو یعنی جس فعل کے صادر ہونے والے کو فاعل کہتے ہیں، یہ ہم نے پہلے سنا تھا، پڑھا تھا، اور یہ لیکن مصنف نے اس کو چینج کیا ہے۔ مصنف کی عبارت کا ترجمہ اگر صریح اردو میں اگر ترجمہ کرے تو یہ ہوگا، فاعل جو ہے اس اسم صریح کو کہتے ہیں یا اسم مؤول کو کہتے ہیں جس کی طرف فعل کی نسبت ہو، خود فعل کی یا مؤول بالفعل کی نسبت ہو، اور یہ جو فعل ہے وہ اس فاعل سے کیا ہو؟ بالاصالہ مقدم ہو، اور اس سے وہ فعل صادر بھی ہو رہا ہو اور اس سے جڑی ہوئی بھی ہو۔ یہ اس کی جو ہے، یہ جو ابھی تعریف ہے، یہ 1.5 سطر کی یا سطر کی، تو اس کا مکمل جو صریح ترجمہ ہے۔ تو یہاں پہ آج یہی ختم ہو جائے تو بہت ہے، چونکہ یہ بہت پیچیدہ بحث ہے ایک طرف سے تعریف ہونے کی وجہ سے، اور اس میں جو اشکالات ہوتے ہیں اور اس سے جو خروج جو لازم آتے ہیں، ان سب کی جو تفصیلات ہے مصنف یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ، اگر صحیح معنوں میں ہم نے قطر اول کو سمجھا ہے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آسان ہے اس حساب سے، لیکن جو پہلے پڑھنے والے ہیں ابتدا ہی قطر جزء دوم سے شروع کریں گے، اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف نے یہاں پہ جو چیز لفظ استعمال کیا ہے فاعل کی تعریف میں، اس میں کہا ہے کہ اسم صریح۔ فاعل کیا ہوتے ہیں؟ اس میں صریح ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسم صریح ہے۔ اسم صریح وہ اسم ہوتے ہیں
جو مکمل صراحتاً پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. مثلا زید ہے، زید جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. ایک معول باسم ہے، دیکھنے میں وہ کیا ہے، فعل ہے، اسم نہیں ہے، دیکھنے میں فعل ہے، لیکن اس کا معنی اس کو تعویل کریں گے تو وہ کیا ہوگا، اسم ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں معول. ٹھیک ہے. مثلا ہے فعل لیکن اس پر ان مصدریہ، پہلے بھی ہم نے کہا تھا، یعنی تعویل کس سے، تعویل و مصدر کیسے کرتے ہیں. کوئی فعل ہوتا ہے، اس پر ان مصدریہ کو کیا کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں. جب ان مصدریہ اس پر داخل کریں گے اس کو تعویل بفعل ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے لیکن اس کو تعویل کریں گے تو یہاں پر تعویل باسم ہوگا. دیکھنے میں فعل ہے لیکن تعویل کریں گے تو وہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اسم نکلے گا. تو اس کو کہتے ہیں اسم معول. ٹھیک ہے، اسم معول. اور تیسری چیز مصنف نے کہا ہے کہ یہ جو فعل ہے اس فاعل کی طرف کیا ہو، اس کی نسبت بھی پائی جائے، نسبت بھی موجود ہو. اب جو فعل جو ہے فاعل کی طرف نسبت ہو، اس فعل کی بھی کتنی قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں. ایک فعل ہوتا ہے صریح، جو کسی یعنی تعویل کرنے کی یا اس پہ علل وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فعل صریح. ایک ہوتا ہے فعل معول. فعل معول دیکھنے میں وہ کیا ہوتے ہیں، اس میں فاعل ہوتے ہیں. دیکھنے میں کیا ہوتا ہے، اس میں فاعل ہوتا ہے، لیکن اس کو معنی کے طور پر تعویل کریں گے تو یہاں پہ کیا نکلے گا، پھر فعل نکلے گا. تو اس کو کہتے ہیں فعل معول. اور پانچویں چیز مصنف نے یہاں پر یہ کہا ہے، ان کی تفصیلات پھر سے ہم پڑھیں گے. مثلا یہ چونکہ دقیق بحث ہے ایک اعتبار سے، چونکہ زیادہ توجیہ اور زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کو خلاصے کے طور پر پہلے بیان کر رہا ہوں. پانچویں چیز یہ ہے کہ جو اس کی تفصیلات اور آئیں گے، مقدم ہو اس فعل کا فاعل سے کس طرح، بالاصالہ. ایک ہوتا ہے بغیر الاصالہ، ایک ہوتا ہے بالاصالہ. یہ فرق ہے. پانچویں چیز یعنی فعل اپنے فاعل سے کیا ہونا چاہیے، عامل، یعنی عامل الفاعل اپنے فاعل سے کیا ہو، مقدم ہو. صرف مقدم ہونا کافی ہے، نہیں، مقدم ہونا چاہیے لیکن شرط ہے بالاصالہ ہو. بالاصالہ یعنی اس کا اصلاً آنا ہی ابتدا میں ہو، یعنی کسی اور، یہ کسی اور کی مناسبت، جیسے صاد مسد خبر. صاد مسد خبر جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے. فعل کے اقسام بیان کرتے ہوئے ہم نے جز اول میں کہا تھا کہ ان میں سے ایک فعل کے اقسام میں سے ایک صد مسد خبر ہے. اب صد مسد خبر کیا ہوتا ہے، وہ تو پہلے آتے ہیں لیکن اس کا آنا کہاں پر ہے، حقیقت میں عامل بعد میں آنا ہے، اس کی جگہ ہے جو بعد میں آنا ہے، لیکن وہ بالاصالہ نہیں آتا، بغیر الاصالہ آتا ہے. اس بنیاد پر وہ بھی ہم سے یہاں سے اس تعریف فاعل سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. پانچویں چیز. چھٹی چیز یہ ہے کہ واقعا منہ، یہ واقعا منہ وہی یعنی صادر منہ، اس کو آپ اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی اس فاعل سے صادر بھی ہوا ہو. مثلا ضرب زیدن ہے تو زید ضارب کہنا تب صحیح ہوگا جب زید سے ضرب کیا ہوا ہو، صادر ہوا ہو، واقع ہوا ہو. واقع کا مطلب یعنی اس سے وہ فعل صادر ہوا ہو، واقع ہوا ہو. یہ تقریباً چھٹی چیز. ساتویں چیز یہاں پر کہتے ہیں قائمن بہ. قائمن بہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فعل ہے فاعل کا، یعنی جو عامل ہے فاعل کا، اس کے ساتھ کیا ہو، جڑی ہوئی ہو، یعنی اس پر قائم ہو، اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس کے ساتھ رابطے میں ہو، تو اس وقت جو ہے اس کو عامل کے طور پر جانا جا سکتا ہے، اس کو فاعل کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس وقت ممکن نہیں کہ ہم اس کو فاعل سے تعبیر کریں. تو یہ تقریباً 7 چیزیں ہیں جو مصنف نے تعریف میں شامل کیا ہے. تو ایک ایک کر کے یہاں پر مصنف کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں. خلاصہ کے طور پر بالکل مختصر خلاصہ میں نے بتا دیا. باقی تفصیلات جو ہے کتاب کو بار بار پڑھنے سے 3-4 دفعہ جب پڑھیں گے تو یہ واضح ہو کر نکلیں گے. ایک دفعہ پڑھنے سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں. آج ہم متن کو چھوڑیں گے چونکہ یہ جو متن ہم نے عبارت کی ابتدا میں جو پڑھا ہے
یہ ساتھ باب الفاعل مرفوع کا قام زید و ما تامرون یہی کلیئر ہو جائے تو کافی ہے. باقی عبارات جو ہے بعد میں یہ اسی میں ہے سب جو آج بیان کر رہے ہیں. تو جب ایک دفعہ یہ مکمل کلیئر ہوگا تو ہم پھر عبارت جو ہے متن کو تطبیق کریں گے. ابھی شرح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. شرح لما انقضى الكلام في ذکر المبتدأ والخبر، جب مصنف مبتدا اور خبر کی ذکر سے فارغ ہو گئے. وما يتعلق بهما من ابواب النواسخ، اور جو مبتدا خبر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ان ابواب کو ذکر کیا جس کو ابواب نواسخ کے نام سے جانے جاتے تھے. تو جب اس سے بھی فارغ ہوا تو شرعت فی ذکر باب الفاعل، تو مصنف شروع ہو گئے ہیں باب الفاعل کو ذکر کرنے میں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ وما يتعلق به من باب النائب، اور ساتھ ساتھ مصنف شروع ہو گئے ہیں نائب فاعل کو بھی ساتھ ذکر کریں گے. جب فاعل ذکر کریں گے اس کا تو متعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کون؟ نائب فاعل بھی، اس کو ذکر کریں گے. وباب التنازع، ساتھ ساتھ باب تنازع کو بھی ذکر کریں گے چونکہ وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، دو عامل کا ایک معمول ہو. یہ وما يتعلق به من باب الاشتغال، یا اور اس کے ساتھ جو متعلق ہے باب اشتغال، جو کہ سب سے خطرناک ترین بحث، جو مشکل ترین بحث شمار کیا جاتا ہے نحو میں، باب تنازع، اور اس کے ساتھ ہے باب اشتغال، اس کا ذکر کریں گے مصنف یہ اسی جز میں. ٹھیک ہے. جز ثانی میں فرماتے ہیں اعلم، جان لو، ان الفاعل، یہ جو فاعل ہے، آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ فاعل عبارت، یہ عبارت ہے، یعنی اس کی تعریف، عبارت سے مراد یعنی اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا جو تعبیر، اس کی جو تعبیر ہے. ان الفاعل عبارہ، فاعل ایک ایسی عبارت ہے، عن اسم صریح، یا وہ اس میں صریح ہوتا ہے، او مؤول به، یا اس میں مؤول ہوتا ہے، اس میں صریح یا اس میں مؤول. فاعل جو ہے اس میں صریح ہوتا ہے یا اس میں مؤول ہوتا ہے. تفصیلات آ رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، جس کی ساری بحث اسی میں ہے. اسند الیہ فعل، جس کی طرف فعل کی نسبت بھی ہو، او مؤول به، یا مؤول بالفعل ہو، یعنی اس میں صریح ہو یا مؤول ہو، فعل اس کی طرف نسبت ہو یا مؤول بالفعل ہو اس کی طرف نسبت. ٹھیک ہے. مقدم علیہ بالاصالہ، اور یہ جو فاعل سے اس کا عامل جو ہے مقدم ہونا ہے، فعل کا مقدم ہونا ہے، عامل کا مقدم ہونا ہے، لیکن اس کا تقدم کیسے ہونا ہے؟ بالاصالہ، اصلاً، یعنی اس کا آنا ہی ابتدا میں ہو، یہ نہیں کسی وجہ سے تقدم کرے. ٹھیک ہے. واقعاً منہ، اور یہ جو فعل ہے اس فاعل سے کیا ہو؟ صادر ہو، واقع ہو. احسن. او قائماً بھی، یا اسی پر قائم ہو، یعنی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اسی کے معنی کو بیان کر رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ فاعل کی تعریف ہے. تو اس کو اگر آپ صریح الفاظ پہ کہیں گے تو فاعل اس میں صریح یا اس میں مؤول کو کہا جاتا ہے جس کی طرف فعل یا تعویل و فعل کی نسبت ہوتی ہے، اور اس فعل یعنی عامل کا مقدم ہونا بالاصالہ ہوتا ہے، اور یہ جو فعل ہے اس سے صادر ہوتا ہے یا اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی جو ہے تعریف. یہ مطالعہ زیادہ کریں کیونکہ یہ بہت یعنی پیچیدہ بحث ہے دیکھنے میں. مثال ذالک، اب یہاں سے مثالیں دے رہے ہیں. زید من قولک، آپ کے قول میں زید. ضرب زید عمرن، یہاں پر ضرب زید عمرن میں اس میں صریح کی مثال موجود ہے. ضرب مارا زید، زید نے، عمرن کس پر؟ عمر پر. تو یہاں پر زید کیا ہے؟ اس میں صریح ہے اور فاعل ہے. اس میں سے ضرب جو ہے عمر کے لیے کیا ہو رہے ہیں؟ صادر ہو رہے ہیں. زید کا ضرب عمر کے لیے کیا ہو رہے ہیں؟ صادر ہو رہے ہیں. تو زید جو ہے اس میں صریح ہے اور فاعل ہے جس کی علم ہمیں واضح طور پر موجود ہے. وہ علم زید، علم زید، اب یہاں زید کا علم، زید نے جانا. اب یہاں علم جو ہے زید سے صادر نہیں ہو رہا بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ربط ہے، ربط ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
یعنی زید نے جانا، جاننا اس کے ساتھ کیا ہے؟ ربط. ٹھیک ہے، اب آ رہے ہیں بھی. فالاول، اول یعنی ضرب زید عمرا، اس میں فالاول اسم اسند الیہ فعل، ایسا اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت اس کی طرف موجود ہے، نسبت موجود ہے، الیہ اسی اسم کی طرف، اسند الیہ یعنی اسی اسم کی طرف مسند ہے، نسبت دی گئی ہے. فعل، ایسے فعل کو کہ جو واقع منہ، اسی اسم سے کیا ہوا ہے؟ سرزد ہوا ہے، واقع ہوا ہے، جو کہ ضرب ہے. یعنی ضربہ ایسا فعل ہے جس کی نسبت زید کی طرف ہے، تو یہ زید سے نکلا ہے، زید سے صادر ہوا ہے، زید سے وہ فعل خارج میں واقع ہوا ہے، اس لیے اس کو اس میں صریح کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں. یہ ایک بات کلیئر ہوگی. فإن الضرب واقع من زید، ضرب کہاں سے واقع ہوا ہے؟ زید سے. ٹھیک ہے. والثانی، دوسری مثال، یعنی علم زیدن، اسم ایسا اسم ہے اسند الیہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہے فعل، فعل کو، قائم بہ جو اس کے لیے اس سے صادر نہیں ہوا، اس سے قائم ہوا ہے، یعنی اس سے مربوط رہا ہے. فإن العلم، چونکہ علم قائم بزید، زید پر قائم ہے، یعنی زید کو عالم کہیں گے تو علم کا اس کے ساتھ رابطہ ہونے کی وجہ سے، ربط ہونے کی وجہ سے ہے، نسبت ہونے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. یہ وقولی، میرا یہ کہنا، اولاً پہلی بات تعریف میں مصنف کہتا ہے میرا یہ کہنا، او معول بہ، یعنی پہلی دفعہ اس نے تعریف میں دو معول بھی استعمال کیا ہے. اب یہاں سے یہ معول بھی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے والا معول بھی اس نے تعریف میں دو لفظ ذکر کیا، اسم صریح او معول بھی، اسند الیہ فعل او معول بھی. تو یہاں پہ جو وقول اولاً سے مراد یعنی او معول بھی ہے، اول ہے. ٹھیک ہے، اول اس میں صریح اور اس میں معول، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، اولاً سے مراد یہ ہے. پہلی دفعہ میرا معول بھی استعمال کرنا کیوں استعمال کیا؟ مصنف سے کوئی پوچھتا ہے بھئی آپ نے اس میں صریح کہا پھر او معول بھی کہا، اس کا استعمال آپ نے کیوں کیا؟ کوئی مصنف سے سوال کرتا ہے تو فرماتے ہیں یدخل فیہ، تاکہ اس معول بہ میں شامل ہو جائے. کون؟ نحو ان تخشع فی قولہ تعالی، ان تخشع کیا ہو جائے؟ اس میں داخل ہو جائے. کون سا ان تخشع؟ جو کہ آیت مبارکہ میں موجود ہے. کون سی آیت؟ جو ابھی آیت جو آ رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا مومنین کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کا دل نرم ہو جائے، خضوع خشوع پیدا کریں، اللہ سے ڈریں. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو یہاں پر جو ہے ان تخشع ہے. ان تخشع کیا ہے؟ تخشع حقیقت میں یہ فعل ہے، تخشع خشع سے فعل ہے، لیکن یہ یہاں پہ اسم معول کہتے ہیں اس کو. اب یہ اسم معول کیسے ہوں گے؟ اگر آپ فاعل میں اسم صریح کے بعد او معول بھی استعمال نہ کرتے تو یہ ان تخشع داخل ہوتا یا خارج ہوتا؟ خارج ہوتا. لیکن مصنف نے اسم فاعل میں اسم صریح کو ذکر کرنے کے بعد او معول بھی کہہ کر اس ان تخشع کو کیا کیا؟ داخل کیا. کیوں؟ فَإِنَّهُ، چونکہ یہ آیت کے اندر جو ان تخشع ہے، یہ والا جو جملہ ہے، فاعل ہے. ان تخشع کیا ہے؟ فاعل ہے. مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِاسْمٍ، ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اسم نہیں ہے، دیکھنے میں یہ فعل ہے، لیکن یہاں پہ یہ ان تخشع، یہاں پر مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو فاعل ہے، حقیقت میں فعل ہے، لیکن اسم تو ہے ہی نہیں ہے، تو یہ خارج ہونا تھا مصنف اگر باقیوں کی تعریف کرتے. وَلَكِنَّهُ، لیکن یہ ان تخشع، ہو کی ضمیر ان تخشع ہے، وَلَكِنَّهُ، لیکن یہ ان تخشع فی تعویل الاسم، تعویل اسم میں. تعویل اسم کیا ہے؟ وہ ہوا الخشوع. خشوع کیا ہے؟ اسم ہے. خشوع یعنی انسان کا خشوع پیدا کرنا، تو خشوع ایک اسم ہے، یعنی دیکھنے میں فعل ہے
لیکن اگر اس کو تعویل کریں گے تو یہ اسم نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مصنف کہتے ہیں یہ جو ہے ہماری تعریف میں کیا ہو جائیں گے، پھر داخل ہو جائیں گے۔ فاعل اس میں صریح ہوتا ہے یا اس میں معول ہوتا ہے؟ اس میں معول دیکھنے میں فعل ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، جو کہ انتخشع کا معنی آپ کریں گے تو کیا ہے، خشوع کا معنی دیں گے۔ خشوع کیا ہے، اسم ہے۔ جیسے الم یأن للذین آمنوا، کیا ان کے دل ابھی تک، یعنی کیا ان کے لیے ایسا وقت ابھی تک نہیں آئے جو مومن ہیں، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جو ہے خشوع پیدا کرے، خضوع پیدا کریں۔ تو خشوع و خضوع کیا ہے، اسم ہے، یہ اس کے تعویل ہے۔ ان تخشع کا معنی خضوع ہے، خضوع اسم ہے، تعویل با اسم ہے، تو یہ داخل ہو جائے گا۔ وقولی ثانیاً، اب یہاں مصنف نے دو معول بھی استعمال کیا۔ پہلا اسم صریح او معول بھی، پھر اس کے بعد اسند الیہ فعل او معول بھی، یہ دوسرا۔ وقولی ثانیاً، دوسری دفعہ جب معول بھی استعمال کیا ہے تو اس کی وجہ تسمیہ، وجہ اور حقیقت جو ہے مصنف کیا کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وقولی ثانیاً او معول بھی، او معول بھی یعنی ثانیاً دوسری دفعہ جب معول بھی کہا تو یدخل فیہ، اس میں داخل ہوں گے۔ پہلے میں انتخشع داخل ہوا، دوسرے میں مختلفن، یہ مختلفن داخل ہوں گے۔ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، مختلفن الوانہ، مختلفن الوانہ، ان کے رنگ مختلف تھے، الگ الگ رنگ کے تھے۔ تو یہاں پر فَأَلْوَانُهُ فَاعِلٌ، یہ الوان کیا ہے، اس کے لیے فاعل ہے، کس کے لیے، مختلف کے لیے۔ وَلَمْ يُسْنَدَ إِلَيْهِ فِعْلٌ، فعل کی طرف اس کا نسبت موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مختلف کیا ہے، اس میں فاعل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مختلفن مختلفن، یہ جو آپ گردان صغیر کریں گے نا، اختلف یختلف اختلافا فہو مختلف وذاک مختلف الامر منہ اختلف، یہ جو صیغہ ہے۔ گردان کبیر ہوتا ہے، ایک صغیر ہوتا ہے، یہ صغیر ہے۔ گردان کبیر وہی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ہے، لیکن گردان صغیر میں یہ مختلف کیا ہوتے ہیں، اس میں فاعل ہوتے ہیں، مختلف اختلاف کرنے والا۔ تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں فَأَلْوَانُهُ فَاعِلٌ، فَأَلْوَانُهُ فاعل ہے مختلف کے لیے۔ تو وَلَمْ يُسْنَدْ إِلَيْهِ فعل، یہ دیکھنے میں فعل نہیں ہے، یہ کیا ہے، اس میں فاعل ہے۔ وَلَكِنْ أُسْنِدَ إِلَيْهِ مُؤَوَّلٌ بِالْفِعْل، آپ اس کو تعویل کریں گے تب یہ کیا بنے گا، فعل بنے گا۔ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ، وہ مختلفٌ ہے۔ فَإِنَّهُ فِي تَعْوِيلِ يَخْتَلِف، اصل میں وہ یختلف سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعویل کریں گے تو مختلفٌ کا معنی کیا ہے، یختلف ہے۔ یختلف کیا ہے، تعویل بل، یختلف تو فعل ہے، اور یہ جو مختلف ہے تعویل بالفعل ہے جو کہ اس سے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یوں کہیں گے کہ مختلف الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے تعویل بالفعل ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے اسند الیہ فعل او معول بھی کہنے سے یہ مختلف جو کہ تعویل بالفعل ہے، دیکھنے میں اس میں فاعل لگتے ہیں، فاعل ہے، لیکن تعویل کرنے سے کیا ہوتے ہیں، تعویل بالفعل ہے، یہ خود بخود کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا ہماری اس تعریف میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے مصنف فرماتے ہیں وَخَرَجَ بِقَوْلِي، میرے اس قول سے خارج ہو گیا، مقدم علیہ، میں نے کہا تھا تعریف میں، مصنف کہتے ہیں میں نے یہاں پر کہا مقدم علیہ بالاصالہ، عامل کا فاعل پر کیا ہونا چاہیے، مقدم ہونا چاہیے، اس سے خارج ہو جائے گا کون سی چیز، نحو زید من قولک زید قامہ، یہ زید قامہ کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا مصنف کی تعریف سے۔ کیوں، فلیس بفاعل، وہ کہتے ہیں زید یہاں پہ فاعل نہیں ہے، لأن الفعل، چونکہ فعل جو ہے المسند الیہ لیس مقدما علیہ، جس فعل کو اس کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ اس سے مقدم ہے یا مؤخر ہے، مؤخر ہے۔ زید پہلے آیا ہوا ہے، قامہ بعد میں آیا ہوا ہے، حالانکہ قامہ کو کیا ہونا چاہیے تھا، پہلے ہونا چاہیے تھا، مقدم ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو ہے خارج ہو جائے گا، ہماری مقدم علیہ کہنے سے یہ خارج ہو جائے گا،
تو وہاں پہ عبارت ہے نا تعریب میں مقدم علیہ بالاصالہ، اس میں دو تاویلیں ہیں، ایک بالاصالہ کو الگ کیا ہے مصنف نے اور مقدم علیہ کو الگ کیا ہے۔ مقدم علیہ کہنے سے زید قامہ خارج ہو جائے گا، فلیس بفاعل، چونکہ وہ فاعل نہیں ہے، لأن الفعل المسند الیہ لیس مقدم علیہ، اور جس کی طرف یہ فلیس بفاعل سے مراد کون ہے؟ زید۔ زید یہاں پہ فاعل نہیں ہے اس عبارت میں، وہ یوں کہنا چاہتے ہیں، یہ نہ کہے کہ بعد میں قامہ فاعل نہیں، یہاں پہ زید فاعل نہیں ہے، زید یہاں پہ اس عبارت میں زید قامہ میں زید کیا ہے؟ فاعل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأن الفعل المسند الیہ، چونکہ جو فعل اس کی طرف نسبت دی گئی ہے جو کہ قامہ ہے فعل، الیہ اس فاعل کی طرف جو زیدن ہے اس کی طرف نسبت دی گئی ہے، لیس مقدم علیہ، وہ مقدم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بل کیا ہے؟ بل مؤخرا عنہ، اس زید سے کیا ہے؟ مقدم ہے۔ وَإِنَّمَا ہوا، تو یہاں پر یوں ہوگا وَإِنَّمَا ہوا یعنی ہوا زید مبتدا ہوگا، والفعل اور جو قامہ ہے وہ خبر ہوگا، ٹھیک ہے یہ۔ اور وخرج بقولی، اور مصنف نے کہا تھا مقدم علیہ بالاصالہ، اب اصالہ کہنے سے خارج ہو جائے گا، وخرج بقولی بالاصالہ، میرے اس اصالہ کہنے سے خارج ہو جائے گا کون؟ نحو زید من قولک قائم زید، قائم زید میں زید کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، کیوں؟ بالاصالہ کہنے سے، بالاصالہ کہنے سے، یعنی اس میں فاعل میں عامل کا فاعل سے مقدم ہونا چاہیے بالاصالہ، اس بالاصالہ سے زیدن میں زید جو ہے قائم زیدن میں، یہ قائم زیدن کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، یہ مثال خارج ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ، کیوں ایسا ہوگا؟ فَإِنَّهُ وَإِنْ أُسْنِدَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، آپ نے ابھی کہا تھا کہ فاعل کا جو عامل ہے وہ مقدم ہونا چاہیے، بعد میں نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پہ مقدم ہے یا نہیں ہے؟ قائم فاعل جو مقدم ہے، پھر کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ تو فاعل بننا چاہیے، تو کیوں خارج ہے یہاں اس مثال میں؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ وَإِنْ أُسْنِدَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، یہاں پہ قائم کا زید سے اسناد موجود ہے نہیں ہے؟ اسناد موجود ہے، مؤول بالفعل، اور مؤول بالفعل ہے، مؤول بالفعل ہے، وہو مقدم علیہ، اور وہ کیا ہے؟ مقدم ہے، کس سے؟ اسی زید سے، لیکن تقدیمہ علیہ، لیکن یہ قائم کا اس سے زید سے مقدم ہونا لیس بالاصالہ، یہ اصلاً مقدم ہونا نہیں ہے، یہ تبعاً مقدم ہونا ہے۔ وہ کیسے؟ لأنہ خبر فہو فی نیت للتاخیر، یہ اس کی توجیہ ہے، یہ قائمون کیا ہے؟ خبر ہے، زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، قائمون جو ہے خبر مقدم، زیدن کیا ہے؟ مبتدا مؤخر۔ اب آپ اس میں زیدن قائمون کو قائمون زیدن پڑھیں گے تو آپ کی اصل نیت کیا ہوتی ہے؟ قائمون بعد میں ہوتی ہے، زید پہلے ہوتی ہے، اور یہ نیت تاخیر ہے۔ نیت تاخیر ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حقیقتاً قائم کو مقدم نہیں کیا بالاصالہ، آپ نے ترکیب کے عنوان سے ایسی عبارت بولی ہے جس کی وجہ سے قائم پہلے آئے، وَإِلَّا قائم کے اصل کیا ہے؟ بعد میں آنا ہے، زید کا اصل کیا ہے؟ مقدم ہونا ہے۔ یہ اگر ہوتا تو یہاں پر صحیح تھا، لیکن خبر کی حقیقت اور اصل جو ہے اس کا بعد میں آنا ہے، مبتدا کے اصل اور چیز جو ہے وہ پہلے آنا ہے۔ تو آپ نے زیدن قائمون نہیں کہا بلکہ آپ نے قائمون زیدن کہا، تو آپ نے بالاصالہ قائمون کو مقدم نہیں کیا ہے، بنیت التاخیر آپ نے کیا کیا ہے؟ مقدم کیا ہے۔ جیسے صد مسد خبر، جو کہ فعل کے اقسام کی 6 قسمیں جو بیان کی تھی قطر جزء اول میں، وہ پڑھیں گے تو یہ 100% سمجھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ وخرج، اور خارج ہو گیا، بقولی، میرے اس قول سے، کون سا قول؟ واقعا منہ، ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ یہ جو فعل ہے وہ فاعل سے کیا ہو جائے؟ واقع ہو جائے، نکل آئے، صادر ہو جائے، سرزد ہو جائے، یعنی یہاں پہ مصنف جو ہے آخر تک بتانا چاہتا ہے واقعا منہ او قائما بہ، یہ الاخ سے مراد یہ ہے، الاخ کا مراد یعنی واقعا منہ او
قائمن بھی، یہ سب اس میں شامل ہے. یعنی مصنف یہاں سے کلوز کر رہے ہیں اپنی تعریف کو. کہہ رہے ہیں کہ نحو واقعا منہ سے خارج ہو جائے گا زیدن، نحو زیدن، زیدن خارج ہو جائے گا. من قولک، کس قول سے؟ آپ کے اس قول سے. ضرب زیدن، ضرب زیدن سے زید کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. یہ فاعل نہیں رہے گا. کیوں؟ زید حالانکہ اس میں صریح فاعل ہے، لیکن یہاں سے آپ جو ہے واقعا منہ کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ زید خارج ہو جائے گا. کیوں؟ فإن الفعل، چونکہ جو فعل ہے ضربہ، یہ یہاں پہ جو فعل ہے وہ مراد کیا ہے؟ ضربہ ہے. یہ جو ضربہ ہے المسند الیہ، یہاں پہ نسبت موجود ہے. فعل فاعل کی طرف کیا ہے؟ نسبت ہے، چونکہ زید سے صادر ہو رہے ہیں. واقعا علیہ، نسبت تو ہے لیکن واقعا علیہ، واقعن علیہ، واقعن ہے، واقعن علیہ. یہ مسند تو ہے زید کے ساتھ ضرب کا، لیکن ضرب کا مسند ہونا اس سے واقع نہیں ہو رہا، بلکہ اس پر کیا ہو رہے ہیں؟ واقع ہو رہے ہیں. یعنی خود نہیں مار رہا زید، زید پر مارا جا رہا ہے. تو یہ مفعول ہے یا فاعل ہے؟ مفعول بن رہا ہے. تو اس صورت میں یہاں پر جو ہے یہ زید کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. چونکہ زید ایسا زید ہے یہاں پہ جو فاعل بھی حقیقت میں، لیکن ابھی ضربہ آنے کی وجہ سے اس کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ وہ مفعول واقع ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ہماری تعریف سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. دیکھو فإن الفعل، یہ جو ضربہ ہے المسند الیہ، جو اس زید کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، وقع علیہ، اس پر واقع ہونے کی بات ہو رہی ہے. ولیس واقعا منہ، نہ اس سے واقع ہوا ہے، نہ اس سے سرزد ہوا ہے. ولا قائم بھی، نہ اس پر وہ قائم ہے، یعنی نہ اس سے جڑا ہوا ہے. یعنی ضرب کا جو ربط ہے اس کا جڑا ہونا قائم زید کے ساتھ نہیں ہے، زید سے واقع نہیں ہو رہا، اور نہ اس کو آپ ضارب کہہ سکتے ہیں. تو اس صورت میں یہ جو ضرب زیدن ہے، یہ اس زید کا فاعل ہونے سے ہماری تعریف سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے. ٹھیک ہے، یہاں تک مکمل طور پر ایک بات جو ہے کلیئر ہو گئی ہے. لیکن یہاں اوپر ہم نے عبارت متن میں یہ جو پڑھا تھا، باب الفاعل مرفوع کہا تھا. باب، یہ جو باب ہے، باب جو شروع کر رہے ہیں جزء ثانی کی ابتدا میں، یہ جو ہے الفاعل مرفوع ایسا باب ہے جو فاعل کے مرفوع ہونے کے حوالے سے ذکر کریں گے. پھر مصنف نے مثال دی تھی کہ قام زید، یہاں پہ زید کیا ہے؟ فاعل ہے، قامہ فعل ہے. اسی طرح ومات امر، امر مر گیا، تو یہاں امر کیا ہے؟ فاعل ہے. حالانکہ یہ جو دو مثالیں دی ہے مات امر، تو یہاں باقیوں کی تعریف میں یہ شامل نہیں ہو سکتا. کیسے؟ مات امر میں موت امر سے صادر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا، تو باقیوں کی تعریف میں یہ شامل نہیں ہوگا. ہماری تعریف میں کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے. مات امر میں امر جو ہے موت نہیں دے رہے، پھر بھی ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعل کہہ رہے ہیں. یعنی مات امر میں قام زیدن کی طرح زید کو جس طرح ہم فاعل تصور کرتے ہیں، اسی طرح مات امر میں امر کیا ہے؟ فاعل ہے. حالانکہ موت اس پر واقع ہو رہا ہے یا امر موت پر واقع ہو رہا ہے؟ ہاں، تو موت فاعل ہونا چاہیے، لیکن ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ امر فاعل ہے. اب اس کی توجیہ جو ہے، اب یہ اگر مغالطہ سمجھ میں آئے تو یہ نیچے جو ہے عبارت سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ابھی جواب دے رہے اس کا. وَإِنَّمَا، دیکھو وَإِنَّمَا مَثَّلْتُ، ہم نے جو مثال دی ہے الفاعل، فاعل میں، باب فاعل میں ابتدا میں، بقام زیدن ومات امر، یہ جو قام زیدن مات امر کی جو مثال ہم نے پیش کی ہے، یہ اس لیے لیعلم، تاکہ جان سکے، انہو لیس بمعنی کون الاسم الفاعل، اسم فاعلا، کون الاسم فاعلا ان مسماہ احدث شیئا. یہ الگ پڑھے تو الگ اچھا ہوگا. یہ یوں ہمارے نزدیک لیس بمعنی کون الاسم فاعلا، کسی اسم کا فاعل ہونے کا معنی یہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. دیکھو یہ یہاں تک عبارت کو پڑھیں پھر آگے بڑھیں. انہو لیس بمعنی، ہماری مراد، یعنی مصنف کہتے ہیں باقیوں کی مراد تو کیا تھا؟ باقیوں کی مراد کو بھی ذہن میں رکھے تاکہ اس عبارت کو دقیق سمجھ میں آ سکے. باقیوں نے کہا تھا کہ فاعل اسے کہتے ہیں جس سے فعل کیا ہو؟ سرزد ہو. تو
قامہ زیدون میں ٹھیک ہے زید فاعل ہے، چونکہ قامہ اس نے سرزد کیا ہے، اس نے کھڑا ہوا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ قامہ کہتے ہیں، قائم ہے۔ لیکن مات امرن میں اس سے موت سرزد نہیں ہوا ہے تو وہ فاعل نہیں ہے۔ لیکن ہماری مراد فاعل سے کیا مراد ہے وہ مصنف بیان کرتے ہیں۔ لیعلم، تاکہ پہچانا جا سکے، جانا جا سکے، انہو لیس بمعنی کون الاسم فاعلا، ہماری مراد کی اسم فاعل سے ان مسماہ، ہم اس کو نام دے رہے ہیں کہ فاعل ہے، احدث شیئا، ایسا نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو سرزد کر رہا ہو یہ فاعل ہے، ہماری یہ مراد نہیں ہے، یعنی ہماری فاعل سے مراد دوسروں کے فاعل والی مراد نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس سے فعل سرزد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ ہمارا جو نظریہ ہے وہ مصنف کہتے ہیں ہماری مراد فاعل سے وہ نہیں کہ جس سے فعل سرزد ہو، وہ فاعل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی چیز ہے، فعل سرزد ہو، ساتھ ساتھ کیا ہو؟ کونہ مسندن الیہ علی الوجہ المذکور، جو فعل واقع ہو رہا ہے اس فاعل کے ساتھ کیا ہو؟ نسبت ہو، اس کے ساتھ رابطہ ہو، جڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں یعنی بعبارت دیگر یوں کہنا چاہتے ہیں مصنف، دیکھو یہ پورا مکمل خلاصہ جو ہے اسی میں بیان کیا ہے، باقی مثالیں وہ توجیہ کر رہے ہیں۔ مصنف کے نزدیک آپ قطر ندا میں ابن ہشام کا نظریہ اگر آپ پوچھیں اس میں فاعل کسے کہتے ہیں تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ ابن ہشام کے نزدیک فعل کا فاعل سے سرزد ہونے کا نام فقط فاعل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ارتقائی ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس فعل کا فاعل کے ساتھ نسبت بھی ہو، رابطہ بھی ہو، جڑی ہوئی بھی ہو، اس کے یعنی اس فعل کا فاعل پر قائم ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے یہ زید مات امرن میں امر کیا ہو جائے گا؟ پھر فاعل ہو جائے گا، پہلے والے علماء کی تعریف میں یہ شامل نہیں ہوگا۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ کیا چیز؟ ان امرن، یہاں پہ جو امرن ہے، لم یحدث الموت، کس مثال میں؟ مات امرن، امر مر گیا تو امر کیا تھا؟ فاعل۔ اس میں آپ نہیں دیکھتے کہ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے ان امرن، مات امرن میں امر جو ہے لم یحدث الموت، وہ موت کو ایجاد نہیں کر رہا، موت اس سے سرزد نہیں ہو رہا۔ لم یحدث، حدث کا معنی سرزد ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ لم یحدث الموت، لم یحدث الموتا، یہ لم جازمہ ہے، لم یحدث الموت، موت کو سرزد نہیں کر رہا۔ ومع ذلک، لیکن اس کے باوجود موت کا امر سے سرزد نہ ہونا، اس کے باوجود ہم یسمى، نام رکھ رہے ہیں کس کو؟ امر کو، فاعلا، فاعل کہہ کر۔ یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ اس لیے چونکہ موت تو اس سے سرزد نہیں ہو رہا، لیکن موت کا اس کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی موت قیام کر رہے کس پر؟ امر پر۔ تو قیام، قائم ہونا، یعنی امر کا موت پر قائم ہونا، امر کا موت کے ساتھ رابطہ ہونا، یہ ثابت کر رہے کہ امر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو ہماری تعریف میں مات امرن میں امر کی فاعلیت کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن آپ کی مثال میں صرف فاعل سرزد ہونے والے چیز کا نام ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں، تو یہاں تو موت سرزد نہیں ہو رہا عمر سے، تو آپ کی تعریف میں یہ کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ یہ اسی پر رکھے، چونکہ باقی جو باتیں ہیں وہ لمبی چوڑی ہے، انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔